السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اہل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو بہت بڑا خزانہ بھی امانت کے طور پر دے دیں تو وہ آپ کو لوٹا دیں گے، اور اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو 1 دینار بھی امانت کے طور پر دیں تو وہ نہیں لوٹائیں گے، الا یہ کہ آپ ان کے سر پر سوار ہو جائیں کہ ہمارا پیسہ لوٹاؤ، تبھی جا کر کے لوٹا سکتے ہیں۔ ذالک بأنہم قالوا لیس علینا فی الأمیین سبیل، اور ان کے اندر یہ بات اس واسطے سے ہے کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہودیوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کی کسی بھی چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھ گچھ نہیں کرے گا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، دراصل وہ لوگ جان بوجھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹی بات باندھتے ہیں، جھوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر باندھتے ہیں۔ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ، بات اصل یہ ہے کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو پورا کرے، وَاتَّقَى، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے، فإن اللہ یحب المتقین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ متقی اور پرہیزگار لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ سامعین کرام، یہ 2 آیات ہیں جو آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے ہیں سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3۔ اسی صورت سے آیت نمبر 75 76 ابھی تلاوت کی گئی، اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ ان دونوں آیات کے اندر اہل کتاب میں سے یہودیوں کی خاص طور سے ان کی بے ایمانی، ان کی بددیانتی اور ان کی خیانت کے بارے میں بتلایا گیا ہے۔ دراصل سود ہوتا ہے نا، سود، یہ یہودیوں کے ہاں بھی، یہودیوں کا بھی حرام تھا، ان کے ہاں بھی حرام ہے، سود ان کے ہاں حرام ہے، ان کی شریعت میں حرام ہے، لیکن ان کے علماء، اصل میں مسئلہ یہی سے بنتا ہے، کسی بھی امت کے اندر جو فرقہ بندیاں آتی ہیں اور اس امت کے جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ جو ادھر ادھر بھاگتے ہیں، اس میں ان کے علماء کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ تو سود ان کے یہاں حرام تھا، لیکن ان کے علماء نے فقہی مشغافیاں اور اسی طرح سے نقطہ آفرینیاں اور اسی طرح سے باطل تعویلات کر کے سود کو یہودیوں کے لیے حلال قرار دیا تھا، لیکن اس میں ایک کنڈیشن لگایا تھا کہ یہودیوں کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں غیر یہود، ان سے سود لے سکتے ہیں۔ جیسا کہ آج کے ڈیٹ میں بھی مسلمانوں کے اندر ایک فرقہ ہے، ایک گروہ ہے، ان کے علماء نے اسی طرح کی باطل تعویلات کر کے جو مسلم ممالک کے اندر جو کافر ہوتے ہیں، جو حربی ہوتے ہیں، ان سے سود لے سکتے ہیں، ایسا جائز قرار دیا ہے، فقہی کتابوں کے اندر آج بھی لکھا ہوا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے یہودی علماء نے بھی غلط اور باطل تعویل کر کے یہودیوں کے ہاں یہ فتویٰ دے دیا کہ شریعت سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ غیر یہودی سے سود لے سکتے ہیں، اور یہ بات یہیں تک نہیں رہی، بلکہ آگے اور بھی ایک مسئلہ ان لوگوں نے ثابت کر کے بتایا، اور یہودیوں کے ہاں یہ چیز رائج ہو گئی کہ یہودیوں کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں، یہودیوں کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں، ان کا اگر آپ ناجائز طریقے سے مال بھی ہڑپ کر لیتے ہیں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کے لیے کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ دراصل یہاں پر وہ لوگ دوہرا جرم کر رہے ہیں، یہاں پر وہ لوگ دوہرا جرم کر رہے تھے۔ پہلا جرم یہ کر رہے تھے کہ حرام خوری کر رہے تھے، دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے لے رہے ہیں، اور دوسری بات اس کو شریعت سے ثابت بتلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھی جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ بالکل اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو آیت نمبر 75 ہے فرمایا کہ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو خزانہ بھی دے دیں گے امانت کے طور پر تو لوٹا دیں گے، کیونکہ وہ امانت دار ہیں۔ لیکن بعض لوگ یہودیوں میں ایسے بھی ہیں
کہ اگر آپ ان کو 1 دینار بھی دیں گے تو وہ نہیں لوٹائیں گے. کیوں نہیں لوٹائیں گے؟ کیونکہ اس کے اندر وہی عقیدہ ہے, اس کے اندر وہی ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل. ایسا وہ لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ غیر یہودیوں کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا, اگر ہم ان کے اوپر ظلم بھی کر دیں گے, ان کا مال بھی ہڑپ کر لیں گے, ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا ناجائز کر دیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہماری کوئی پکڑ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. یہ لوگ جان بوجھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں. سامنے کرام جو سود خوری ہوتی ہے نا, جو لوگ کرتے ہیں سود خوری, اس سے انسان کی زندگی کے اوپر بہت برے اثرات پڑتے ہیں. انسان کے اندر بخیلی آتی ہے, پتھر دلی آتی ہے, دنیا پرستی آتی ہے, مال سے غیر معمولی محبت ہوتا ہے. یہاں تک کہ جو سودخور آدمی ہوتا ہے اس کی ایک فکر بن جاتی ہے, ایک دھن ہو جاتا ہے اس کے پاس ایک جنون ہو جاتا ہے کہ ناجائز یا جائز جو بھی طریقہ ہو مال میرے پاس جمع ہونا چاہیے. یہی مال سے غیر معمولی محبت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دیا اس آیت کریمہ کے اندر کہ یہودیوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں, اور حالانکہ یہ بعض لوگ نہیں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کو 1 دینار بھی دے دیں تو وہ نہیں لوٹائیں گے, کیونکہ ان کو مال سے بہت زیادہ محبت ہے. 1 روپیہ کا وہ جو ہے نا دیکھیں گے, ایک دم ایک چیز کو وہ دیکھیں گے, وہ اپنا ہے, پرائے کا ہے, غیر کا ہے, کس کا ہے, حلال ہے, حرام ہے, ناجائز ہے, کچھ بھی نہیں دیکھیں گے. محترم سامعین کرام, یہ جو اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں ہر قوم کے اندر ہوتے ہیں, اور اس طرح سے یہودیوں کے اندر بھی کچھ اچھے لوگ تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے تھے, اللہ کا تقوی اختیار کرتے تھے, حرام و حلال کی تمیز رکھتے تھے. اس میں سے بعض لوگوں میں سے ایک آدمی عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ, جو مدینے کے یہودیوں میں سے تھے, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینہ تشریف لائے, اور چونکہ وہ عالم آدمی تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ کی باتوں کو سنا, جو نشانیاں تھیں اس کو دیکھا, توریت کے اندر جو نشانیاں تھیں اس کو دیکھا اور میچ کیا, فوراً اسلام قبول کر لیا. تو یہ ایسے آدمی تھے, ایسے دیانتدار امانت دار آدمی تھے کہ ایک آدمی نے ان کو 12 اقیا سونا 12 اقیا سونا 12 اقیا کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ایک اقیا کا جو ابھی کا جو وزن ہے وہ 200 گرام 12 اقیا سونا امانت کے طور پر رکھا. جب مانگنے والے نے مانگا فوراً دے دیا. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں تو بتلائے گا, اور یہ بہت کم لوگ یہودیوں کے اندر کہ اگر آپ ان کو خزانہ بھی دے دیں تو ایسے امانت دار ہیں کہ وہ لوٹا دیں گے. لیکن یہودیوں میں بعض ایسے لوگ ہیں, یہ بہت لوگ تھے یہودیوں کے اندر, اور آج کے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ان کو 1 دینار بھی دیں گے نا وہ نہیں چھوڑیں گے. محترم سامعین کرام, یہودیوں کی صفت ہی ایسی شروع سے. آج پوری دنیا کے اندر جو بہت ساری بے چینیاں ہیں, بے قراریاں ہیں, مسئلے مسائل کھڑے ہوئے ہیں, اگر آپ اس کے تار کو جوڑیے گا کہیں نہ کہیں جا کر کے یہودیوں سے ہی ملے گا. آپ اگر حقائق کو دیکھیے گا, جو مفکرین اور دانشوران کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر آپ غور و فکر کیجیے گا, اور جس طرح سے جو معاملات خاص طور سے 1992 کے بعد سے چل رہے ہیں ان تمام حالات کو آپ یکجا کر کے دیکھیے گا تو جتنی بھی بے چینیاں ہیں, بے قراریاں ہیں, مسئلے مسائل ہیں, لوگوں کے ساتھ جتنے بھی مسئلے بن رہے ہیں کہیں کہیں سے تار ویز جا کے جڑ جائے گا. سامعین کرام, اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ یہودیوں میں ایسے لوگ ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہودیوں کے علاوہ چاہے کوئی بھی ہو ان کا مال آپ جس طرح سے کھا لیجیے, کیسے بھی آپ ان کے اوپر ظلم کر دیجیے, اللہ کے یہاں اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جان بوجھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ جھوٹ باندھا ان لوگوں نے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کن انداز میں سبھی لوگوں کے لیے کہا, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, سبھی لوگوں کے لیے. یہ ساری باتیں یہ سمجھ لی کہ یہودیوں کے لیے ضرور بولا جا رہا ہے, لیکن ایسا ہمارے قوم کے اندر بھی پایا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ ہمارے قوم کے لوگ بڑے ہی دودھ کے دھلے ہو گئے, نہیں. آج کے ڈیٹ میں تو ہماری قوم کی حالت اتنی بدترین ہے, اتنی بدترین ہے کہ امانت نام کی چیز ہمارے یہاں رہ نہیں گئی ہے. ہمارے بارے میں شاعر نے آج سے سالوں پہلے کہہ دیا تھا, ہمارے بارے میں, ہم مسلمانوں کے بارے میں شاعر نے کہہ دیا تھا, وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود. وضع کا مطلب تمہارا رکھ رکھاؤ عیسائیوں کی طرف سے, اور تمہارا جو کلچر ہے وہ یہودیوں کی طرف سے. یہ وہ مسلم ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. شاعر نے اسے نہیں کہا تھا. آج ہمارا حال یہودیوں سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے.
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبق بیان فرما کر کے قرآن کریم میں ہمارے لیے نصیحت کے لیے رکھ دیا ہے. آج بھی ہمارے ہاں کئی طرح کے کھیل کھیلے جاتے ہیں. ان تمام کھیلوں کے پیچھے وہی چیز ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی نہیں ہے, اللہ کا ڈر نہیں ہے. بس یہ سمجھ نہیں کہ دنیا میں ہی جو کر لیں گے. نہ حلال کی تمیز ہے, نہ حرام کی تمیز ہے, نہ اچھائی کی تمیز ہے, نہ برائی کی تمیز ہے. بس اپنی زندگی میں مست ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں جو آج مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں کے لیے بھی, یہودیوں کے لیے بھی, عیسائیوں کے لیے بھی, تمام کے لیے فرمایا بلا, اصل بات یہ ہے من اوفا بعہدہ, جس نے اللہ کے عہد کو پورا کیا. اللہ کا عہد کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری کرنا, یہی ہے نا, یا اور کچھ ہے؟ اور اللہ کی فرما برداری کرنا اصل میں ایک جملہ ہے, لیکن اس کی ڈیٹیل بہت زیادہ ہے. اور اس میں بھی مختصر بات یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر ہمارا جو بھی اسٹیپ ہو, ہماری زندگی کے اندر ہمارا جو بھی قدم ہو, ہماری زندگی کے اندر ہم جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں, ہماری زندگی کے اندر ہم جس طرح سے رہنا چاہتے ہیں, اس میں ہمیں اللہ کی فرما برداری کرنا چاہیے. چاہے رہنے سہنے کا معاملہ ہو, چاہے اٹھنے بیٹھنے کا معاملہ ہو, چاہے لین دین کا مسئلہ ہو, چاہے کاروبار کا مسئلہ ہو, چاہے لوگوں کے ساتھ معاملات کا مسئلہ ہو, چاہے وہ ہماری ذمہ داریوں کا مسئلہ ہو. ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہی ہمارا نصب العین ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بلا, اصل بات یہ ہے من اوفا بعہدہ, جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو پورا کیا, واتقا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا. اصل میں اس سے پہلے جو چند آیات کل آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی, اس میں یہودیوں کی باطنی کرتوت اور ان کی جو خباثت ہے اس کو اللہ نے بتایا تھا کہ وہ کیسے خبیث لوگ ہیں. اور یہ جو 2 آیات آج آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے, اس میں یہودیوں کی بے ایمانی, بددیانتی اور خیانت کو واضح کیا اللہ نے. اور ان دونوں کی جڑ ایک ہی ہے. وہ جڑ کیا ہے؟ تقوی. یہی تقوی ہی اصل جڑ ہے. تقوی ہی اصل جڑ ہے. ایک انسان کسی برائی کی طرف جاتا ہے اور جانے کے بعد جو وہ رکتا ہے, پہنچا برا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, یہی تقوی ہے. یہ تقوی نہیں رہے گا, انسان جو چاہے گا کر لے گا. اور تقوی کا جو اصل مقام ہے نا, دل ہے, دل. ہاں, یہ ظاہری وضع پتہ ہونا ہے. جو ظاہری وضع پتہ ہم نے بنا کر کے رکھا ہے, یہ تو ہونا ہے, یہ تو نبی کا طریقہ ہے, یہ تو فرض ہے, یہ تو ضروری ہے. ہمارے پاجامہ ٹخنے سے اوپر ہو, یہ تو اللہ کی طرف سے فرض ہے. ہماری گاڑیاں بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو, یہ تو فرض ہے. لیکن اصل تقوی کا جو مقام ہے وہ یہاں ہے. تقوی یہاں ہونا ہے. یہاں تقوی رہے گا, انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بنے گا. یہاں پر تقوی نہیں رہے گا, انسان اللہ کا فرما بردار نہیں بنے گا. یہودیوں کے اندر جو بھی خرابیاں تھی, اس کی اصل بنیاد تقوی ہی نہیں تھی ان کے ہاں. اللہ کے معاملے میں بھی وہ لوگ خیانت کرتے تھے, لوگوں کے معاملے میں بھی وہ لوگ خیانت کرتے تھے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تمام لوگوں کی نصیحت کے لیے کہا کہ بلا من اوفا بعہدہ. اصل بات یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے عہد کو پورا کرے اور اللہ کا تقوی اختیار کرے تو فإن اللہ یحب المتقین, اللہ تبارک و تعالیٰ متقی اور پرہیزگار لوگوں کو پسند فرماتا ہے. سامعین کرام, اس صورت میں بھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہماری نصیحت کے لیے بیان فرمائے ہیں, جس کو سننا, جس کے اوپر غور و فکر کرنا اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو درست کرنا ہم لوگوں کے لیے انتہائی ضروری ہے, جو انشاءاللہ کل بھی اور کل کے بعد کے دنوں میں بھی آپ کے سامنے تھوڑا تھوڑا کر کے پیش کیا جائے گا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین.